بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عبد المنان آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم امپیکٹ آف بایو فرٹیلائزر اینڈ جپسم آن گروتھ اینڈ جیلڈ اینڈ کوالٹی آف شوگر کین پر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زمین کی تیاری کے اندر ایسا جو ہے نا میڈیا تیار کرنا ہے، ایسے مادے کے سوائل تیار کرنی ہے کہ ٹو انکریز دا پلانٹ گروتھ، ٹو انکریز دا روٹ، کہ ایسا آئیڈیل میڈیا تیار کرنا ہے کس کے لیے؟ فار پلانٹ روٹ گروتھ سسٹم۔ کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، ہم زیادہ تر توجہ دیتے ہیں کہ کتنی بوریاں ہمیں ڈالنی ہیں، کیا چیز دینی ہے۔ ہمیں یہ چیز بیسک یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم زمین کے اندر آیا کہ جو خوراک ہم دیتے ہیں وہ روٹس اس کو جذب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو اصل ہمارا نظام جو ہے نا یہی ہے کہ سوائل سسٹم کو ہمیں سمجھنا چاہیے، روٹ سسٹم کو۔ جب ہمارا بیسک اور سوائل اور روٹس ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم جتنا خوراک مرضی دیں، جتنا بوریاں ہم مرضی دیں، تو اس سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کہ وہ سسٹم بالکل آؤٹ ہو گیا ہے کہ 5 بوریاں دے دیں، 5 بوری ڈی آئی بی دے دیں، 5 بوری مادے کے 4 بوری پوٹاش دے دیں، 7 بوریاں یوریا دے دیں۔ یہ کنسیپٹ نہیں ہے بالکل۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم تھوڑی خوراک دیں اور اتنی خوراک دیں کہ وہ 100% روٹس اس کو جذب کر لے، روٹس اس کو ابزارب کر لے۔ تو یہ جو جپسم ہے یہ آئیڈیل میڈیا ہے فار پلانٹ روٹ سسٹم۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ٹو کریٹ اے برج فار نیوٹرینٹس اویلیبلٹی۔ تو یہ بہت زیادہ نمی جو ہے نا ہم جو پلانٹس یا روٹس کو دیتے ہیں، جس سے ہماری جو ہے نا نیوٹرینٹس جو ہماری جو روٹس ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں بہت زیادہ نمی سے۔ تو یہ جپسم جو ہے نا یہ ایک سٹیبلٹی کے اوپر سوائل کے اندر سٹیبلٹی کے رول ادا کرتا ہے۔ اس سے جپسم کے استعمال سے ایک سوائل ٹیکسچر امپروو ہوتا ہے، اور اس سے پانی کی انفلٹریشن اور جڑوں کی بڑھوتری زمین میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرے معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر جپسم سے کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو کہ روٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیلشیم جو ہے نا جو ایک بڈز اوپر سے بڈز کو انہانس کرتی ہے اور نیچے سے روٹ سسٹم کو ایک سٹرونگ کرتی ہے، ایک سٹرونگ جو ہے نا ایک اس کو ایک انوائرمنٹ دیتی ہے۔ تو جس سے جو ہے نا روٹس ایک تو بہت زیادہ افیکٹو جو ہے نا وہ مادے کے اپنی گروتھ کی طرف بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور دوسرے معنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ڈیزیزز کے اندر رزسٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے جپسم سے۔ اور ایک تو دوسرے یہ سوائل بورن ڈیزیز جو ہے نا اس سے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ جپسم ایک جو ہے نا اس سے اگر دیکھا جائے جپسم ہماری زمین کے اندر ایک سوائل کنڈیشن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو بایو فرٹیلائزر ہے، اسے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، اسے مین پرپز ٹو واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی اویلیبلٹی آف نیوٹرینٹس، جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہماری جو ہے نا روٹس کو اویلیبلٹی نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی جب ڈکریز ہوتی ہے تو اس سے ہماری پیداوار میں بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ کمپوسٹ بھی ایک بہت ساری ڈیزیزز کو اندر رزسٹیوٹی پیدا کرتی ہے، اور زمین کے اندر پی ایچ کو سٹیبل کرتی ہے، پی ایچ کو نہ اوپر جانے دیتی ہے نہ نیچے آنے دیتی ہے، اور بالکل سٹیبلٹی میں رکھتی ہے، جس سے پلانٹ اپنی بہترین جو ہے نا گروتھ کی طرف توجہ دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کو اچھا ماحول دیں گے، اچھی انوائرمنٹ سوائل کے اندر آئیڈیل کنڈیشن ہم روٹس کو دیں گے، تو یہ ہماری جو ہے نا پیداوار بھی انکریز ہوگی،
اور دوسرے معنی میں یہ ہماری جو ہے نا ایکوالٹی بھی انکریز ہوگی۔ جپسم تو ہمارے گھر کا ہے، دیکھیں ہم اتنی ایکسپینسز کی طرف جا رہے ہیں، ہماری گھر کی چیز ہے جپسم، جس کو ہم استعمال بھی نہیں کر رہے۔ جپسم کا جو ہے نا ہر 3 سال بعد، جیسے روٹون 3 سال بعد ختم کرتے ہیں، تو اچھے رقبے کے لیے 15 تو 20 بوریاں دینی چاہیے۔ اگر رقبہ خراب ہو تو اس کے لیے 30 سے 40 بوریاں دیں، اور تر برتر کنڈیشن میں دے کر اس کو ہل مار کر اس کو جو ہے رجز نکال کے آپ گنا کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی کماند مادے کا کلٹیویٹ نہیں کیا تو آپ 30 سے 40 بوریاں دیں، اور اس کے اندر کماند کاشت کر دیں، اور ہر پانی کے اندر آپ 3 سے 4 بوریاں جپسم کی فلڈ ایریگیشن کرنی ہے، جو کہ یہ میں آپ کو ایک باتیں نہیں ایسے کر رہا، میں پریکٹیکلی میں یہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جس سائل کے اندر آج تک آپ نے کماند ہی نہیں کاشت کیا، اگر آپ اس میں کماند کاشت کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ یہ اپنائیں کہ ہر پانی کے اندر 3 سے 4 بوریاں آپ فلڈ ایریگیشن کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی سوائل خراب ہو اس میں آپ US 633 ویرائٹی کاشت کر سکتے ہیں، اور اس ویرائٹی کے اندر اتنی مات کی جتنی بھی سوائل مادے کے آپ کو بتاؤں کہ پنچر سائل ہے، بالکل خراب سائل ہے، اس کے اندر آپ یہ ٹریٹمنٹ کر کے جو میں نے آپ کو ایڈوائز کی ہیں کہ 30 سے 40 بوریاں آپ جپسم ڈال کے اس کے اندر آپ US 633 کاشت کر دیں۔ اور US 633 کے اندر اتنی ایک وہ ہے کہ آپ جس بھی سائل میں آپ اس کو کاشت کریں گے وہ یہ کاشت ہو جائے گی۔ اور دوسرے معنی میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بالکل یہ سب سے سستی جو ہے نا یہ ویرائٹی ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ US 633 کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے کہ وہ ہر سائل میں ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی بیڈ سائل ہے، جتنی بھی الکلائن سائل ہے، اس کے اندر یہ ویرائٹی اچھی گروتھ کرتی ہے اور تھوڑے خرچے سے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کے اندر جو نیوٹرینٹس جو ہے نا اس کی ایک اویلیبلٹی ایک بہت پیچیدہ عمل ہے۔ یہ دوسرے معنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا ایک مسلسل چکر ہے، جو ہم زمین کی بالکل جو زرخیزی ہم بالکل اپنی سائل کے اندر بالکل ختم کر چکے ہیں۔ 2 فٹ کی جو اوپر والی تہ ہے ہم پہ اس کو بالکل بیرن کر چکے ہیں، تو اس قدرتی زرخیزی کو لانے ہمیں جو قدرتی جو ایک جو نیچرل فرٹیلیٹی ہے آف سائل اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں 100 سال درکار ہوں گے۔ تو 100 سال ہم کسی ایک ایکڑ کو مادے کا ہم بالکل خالی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، اخراجات اتنے ہو گئے ہیں، تو ہمیں اس زمین کو زرخیزی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جپسم اور بایو فرٹیلائزر کا استعمال کرنا پڑے گا، اور جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اوسط پیداوار لے سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ جپسم سے تو ایک تو آپ کی سیونگ ہو جائے گی، بایو فرٹیلائزر بھی سے بھی آپ کے تھوڑی کھاد سے زیادہ فائدہ ہوگا، تو یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کو اپنائیں۔